ہم سب نے ہی اکثر فلموں اور خبروں وغیرہ میں ایسٹروناٹس کو خلا میں اڑتے یا تیرتے دیکھا ہوگا۔ اب مثلاً اس تصویر کی مثال لے لیں تو آدھے ایسٹروناٹس یا خلا باز اس میں سیدھے کھڑے ہیں، کچھ الٹے، اور یہ تصویر دیکھ کر لگتا ہے جیسے یہاں زمین کی کشش ثقل سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور انہیں کوئی چیز نیچے کی طرف جانب یا نیچے کی طرف نہیں کھینچ رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خلائی اسٹیشن، یا انگریزی میں کہیں تو اسپیس اسٹیشن، زمین سے زیادہ دور تو نہیں، اور اتنی بڑی زمین اگر اس خلائی اسٹیشن کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو یہ ایسٹروناٹس ایسے ہوا میں کیسے تیر رہے ہیں؟ تو آئیے اس کو ذرا اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم کشش ثقل کی قوت کا فارمولا لکھ لیتے ہیں۔ F is equal to G into M1 into M2 divided by R square۔ یہ ہے جناب ہماری زمین، اور اس سے کوئی 400 کلومیٹر دور یہاں پہ یہ خلائی اسٹیشن ہے، اور زمین کے سینٹر سے اس کی سطح تک کا فاصلہ ہے R is equal to 6.771 ضرب 10 کی طاقت 6 میٹر۔ سو اس میں اگر ہم یہ 400 کلومیٹر جمع کر لیں تو بھی یہ اتنا زیادہ فاصلہ نہیں کہ یہاں زمین کی کشش ثقل کی قوت نہ لگے۔ پر اصل میں ایسٹروناٹس اور خلائی اسٹیشن جو یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ گر رہے ہیں زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے، لیکن یہ اتنی رفتار سے گر رہا ہے کہ ہر بار زمین کو مس کر جاتا ہے۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک بہت طاقتور توپ ہے اور اس سے ہم ایک گولہ چلاتے ہیں یا فائر کرتے ہیں، تو یہ گولہ جب ہم فائر کریں گے تو یہ زمین پہ اس کرو میں کہیں یہاں جا کر گرے گا۔ اسی طرح اگر ہم اس توپ کی طاقت اور بڑھاتے ہیں تو یہ گولہ اسی طرح ایک کرو میں تھوڑا اور دور جا کر گرے گا۔ پھر اس توپ کی طاقت ہم کچھ مزید بڑھائیں تو یہ دوری بھی بڑھ جائے گی اور یہ گولہ مزید ارتھ کے اس زمین کے کرویچر پر کہیں مزید دور جا کر گرے گا۔ سو جتنی طاقت ہم اس توپ کی بڑھاتے جائیں گے اتنی دور ایک گول چکر کھا کر یہ زمین کے کرویچر یا سرفیس یا سطح کے ساتھ کہیں دور جا کر گرے گا۔ اور اگر ہم یہ طاقت بڑھاتے جائیں، اس توپ کو فائر کرنے کی طاقت، یا طاقت سے یہاں قوت سے مراد یہ ہے کہ اس گولے کی ویلوسٹی، جس ویلوسٹی سے ہم اسے فائر کر رہے ہیں اسے بڑھاتے جائیں، تو ہر بار یہ گولہ زمین کی سطح کے ساتھ آگے تک جائے گا اور کہیں مزید دور جا کر گرے گا۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اس گولے کو اس ویلوسٹی سے فائر کریں گے کہ یہ مزید آگے گرنے کی بجائے ایک گول مدار میں زمین کے گرد گھومتا جائے گا۔ اور اگر یہاں یہ کشش ثقل یعنی گریوٹی نہیں ہوتی تو یہ گولہ جو ہم فائر کر رہے ہیں یہ ایک سیدھے یا جس سمت میں اسے پھینکا گیا تھا ہمیشہ اسی میں ہمیشہ کے لیے آگے چلتا جاتا، پر چونکہ یہاں زمین کی کشش ثقل یا گریوٹی موجود ہے تو یہ گولہ ایک گول مدار میں گھوم رہا ہے اور یہ یوں ہی گھومتا رہے گا۔ اس کی ایک اور مثال چاند ہے جو کہ زمین کی جانب گر رہا ہے اسی گولے کی طرح، لیکن اپنی رفتار کی وجہ سے اس کی ایک ایسی مخصوص رفتار ہے کہ یہ ہر بار زمین کو مس کر جاتا ہے، اور اس مس کرنے سے مراد ہے کہ یہ زمین کے گرد ایک مدار میں چکر لگاتا رہے گا اور یوں ہی گھومتا رہے گا۔ اسی طرح سے یہ خلائی اسٹیشن یا یہ اسپیس اسٹیشن زمین سے باہر ہے تو یہاں پر کوئی ایئر ریزسٹنس یا ایئر پارٹیکلز بھی موجود نہیں جو کہ اس کی اس ویلوسٹی کو روکیں۔ سو یہ ہمیشہ اسی طرح زمین کے گرد یوں چکر کاٹتا رہے گا، لیکن ایک شرط اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی یہ ویلوسٹی برقرار رہے۔